الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सब साथियों को फ़िक्रुल क़ुलूब कोर्स में खुशामदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम पढ़ रहे हैं, फ़िक़्ह अस्माउल हुस्ना पढ़ रहे हैं हम, और इसमें हम जो नाम आज पढ़ेंगे वो है अल काफ़ी और ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह आपने इस हवाले से ज़रूर जो सुन लिया होगा लेक्चर। माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होती है आपकी, मुझे उम्मीद है आज भी होगी। इराब लगा लिए होंगे, तर्जुमा समझ लिया होगा,
غور و فکر کر لیا ہوگا. اب ہمارا یہ ڈسکشن سیشن ہوتا ہے، اس میں ہم اس پر بات کریں گے. پچھلے ہفتے کا ہوم ورک دیکھتے ہیں ہم. ہر ہفتے جو ہوم ورک ہم دیتے ہیں، امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا. دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ویک ہمیں کیا ہوم ورک دیا تھا. لاسٹ ٹیوزڈے کو اپنا جائزہ لینا تھا کہ کیا میں نے دین کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. سبق الوارث سننے اور پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ پڑھیے سنیے. جی مزید بھی دکھائیے. ایک دفعہ گو تھرو ہو جاتے ہیں، پھر ہم لیتے ہیں اپنے ساتھیوں سے ریفلیکشن. خصوصی طور پہ عملی ہوم ورک دیا تھا کہ کسی چیز کی ملکیت پر اگر کوئی جھگڑا ہے، کسی رشتے سے قطع تعلقی ہے، تو جائزہ لیں، کھوڑنا اور جھگڑا کرنا چھوڑ دیں. تو جناب اس حوالے سے آپ میں سے کوئی اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے ہوم ورک کے حوالے سے تو ضرور. دعائیں بھی مانگنے کو دی تھی کہیں. جی آپ لکھتے بھی جائیں، اور اگر آپ میں سے کچھ شیئر کرنا چاہے تو اپنے ہینڈ ریز کریں، میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں. یا آپ مائک کھول کے بتا دیں کہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. کچھ ہوم ورک اگر کیا آپ نے اس دوران. میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے چیٹ میں کیا لکھا ہے. سہرش کہتی ہیں کہ انہوں نے ڈائری میں بھی لکھا ہے، دعائیں بھی مانگی ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیک سہرش. ام حبیبہ جی مائک کھولیں اپنا، فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں. جی ام حبیبہ اپنا مائک کھولیے، فرمائیے. جی مائک نہیں کھل رہا تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ہوم ورک بھی کیا، دعائیں بھی مانگی، اور الحمدللہ پھر یہ لیکچر سب کو سینڈ کیے ہیں. ماشاءاللہ میں جہاں بیٹھتی ہوں وہاں پہ الحمدللہ یہ اللہ کے نام کی پہچان کرواتی ہوں. اور اسی طرح جیسے اپنے گھر والوں کو بھی زور زور سے پڑھ کے سنایا. اللہ تیرا شکر ہے. اور بہت سے لوگ، سب لوگ نے کہا کہ ہمیں بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اللہ کے نام پڑھنے کا شوق پیدا ہو. تو میں اپنے نوٹس بھی بناتی ہوں، وہ بھی شیئر کرتی ہوں. اور الحمدللہ یہ سارے لیکچر ان کو سینڈ کرتی ہوں. بکس کی بھی تصویر کھینچ کے تاکہ ان کو پڑھنے کا شوق ہو. خصوصی طور پہ اس لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی چیز ایسی جو آپ کو جس میں آپ کو لگے، بشرا یاسمین آپ کہیں گی، کیونکہ میں ذرا ہر لیکچر کا ایک اپنا نام ہے نا، ہر دفعہ ایک نیا نام اور اس حوالے سے کام. جی بشرا. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم جی مجھے السلام. اس میں بہت اچھا لگا تھا کہ اس میں جب وہ بتایا گیا تھا نا کہ وراثت کے حوالے سے، کہ وراثت کی تقسیم میں اتنے زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس میں انسان کو یہ نا انصاف سے کام لینا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ہم نے الحمدللہ اس چیز کا بہت خیال رکھا. بھائی کو ہر طرح سے گائیڈ کرتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ معاملے ہمارے اتنے زیادہ بہت زیادہ مسئلے مسائل نہیں آئے. لیکن اس میں نے جو کیا، جب مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سب کچھ ملا، تو میں نے پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ میں نے جو اس کو نا اس رقم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا ہے. تو میں نے یہ کیا تھا کہ میں اپنا فرض حاجت ادا کیا الحمدللہ، تاکہ مجھے بہت سکون ملا اس چیز سے کہ میں نے اپنے والد نے جو مجھے سرمایہ میرے حصے میں آیا، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں لگایا. اور آگے بھی میری یہی نیت ہے کہ اللہ کرے جو میرے پاس جو بھی مجھے رقم ملے تو اس کو میں خیر کے کاموں میں لگاؤں، تاکہ ہمارے والد جو اس وقت ہمارے ساتھ حیات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور وہ ان کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ بنے، اور ہمارے لیے بھی. کیونکہ دنیا میں تو ہم اپنی خواہشات کے مطابق بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، لیکن ہماری خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم آخرت کو بنا لیں، تو یہی ہمارے لیے اصل کامیابی ہے. بارک اللہ فیک. چلیں آپ نے یہ بات کی ہے تو ایک میرے ذہن میں چیز آ رہی ہے، کیونکہ آج کل میں اس پہ یہاں پر الحمدللہ کام بھی کر رہی ہوں. میں نے کافی اپنی فیملی میں اور فرینڈس میں بھی بات کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے. جیسے آپ کے دل میں یہ بات ہے تو جو یہ آلودہ کا اسکول ہے اس کے لیے ضرور آپ کچھ منتھلی، میں نے تو یہاں یہ پروجیکٹ دیا اپنے ساتھیوں کو کہ ہم ہر ایک دفعہ صدقہ کر کے نا اور پھر بھول جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں چلو کر دیا. لیکن ہم نے اگر ہم ہر منتھ کچھ مثلا جیسے اس میں ایک ہم نے آپ سے میسج شیئر کیا تھا کہ ایک اینٹ اسپانسر کریں، تو اگر 1000 روپے کا تھا پروجیکٹ تھا نا وہ ایک اینٹ کا، تو اگر ہر مہینے میں اور آپ سوچیں کہ کوئی بھی سوچے کہ میں 1000 روپے دوں گی. دیکھیں آج آپ بازار جائیں تو 1000 روپے میں کیا آتا ہے، 2000 روپے میں تو ایک سوٹ بھی بعض اوقات صحیح کا نہیں آ رہا ہوتا لون کا. اب کوئی اچھی کوالٹی کا آپ ڈیوریبل لینا چاہیں جو کافی عرصے چل رہا ہو، کیونکہ ہمارے تو یہی نیت ہوتی ہے نا کہ ایک دفعہ چیز بنائیں تو کم سے کم اچھا اس کو چلائیں بھی، اسراف نہ ہو. اور کم قیمت کا لیں تو بعض اوقات وہی ہوتا ہے کہ جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں چلو ایک دفعہ تھوڑا زیادہ پیسوں کا لے لیں لیکن چلائیں اس کو. ہر ایک کی اپنی ایک استطاعت ہوتی ہے.
تو 1000-2000 روپے کی ایسی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں جو مہنگائی کے حالات ہیں. اسی طرح یہاں میں امریکہ میں ہوں $100 تو لوگ ایسے ہی باہر جا کے کھانے پینے میں اڑا دیتے ہیں. تو میں نے یہاں اپنے سب ساتھیوں کو پروجیکٹ دیا کہ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ ہم $100 مہینے فکس کریں یا 1000 روپیز پاکستان میں فکس کریں یا 2000 فکس کریں اور ہم انشاءاللہ اس کو اردو کے اسکول کے لیے دیں. اٹ واز اے ڈریم کم ٹرو والی بات ہے. الحمدللہ I got such a good response from people. بہت سے لوگوں نے جو کہا کہ ہم، اور انہوں نے فوراً بھجوانے بھی شروع کر دیے. میں نے ابھی ریسنٹلی اکاؤنٹ سے پوچھ کے سب ٹرانسفر کرنے شروع کیے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے پروجیکٹس کو اگر ہم سوچیں، مال تو خرچ ہو جائے گا، پہن لیں گے وہ سیدھا ہو جائے گا، کپڑا کھا لیں گے ختم ہو جائے گا، لیکن صدقہ جاریہ تو یہی ہے. کیونکہ بشرا نے بات کی تو مجھے خیال ہے کہ میں شیئر کروں آگے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہم آج کے لیسن پر آتے ہیں جناب. الکافی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام. اپنے ہینڈ ریز کرنا شروع کریں تاکہ میں آپ سے اس کی عربک پڑھواؤں پہلے، جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوال جواب پر آئیں گے. ماشاءاللہ اتنے سارے ہاتھ کھڑے ہونے شروع ہو گئے. عالیہ اکبر، لیٹ سٹارٹ. آپ شروع کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الکافی ومن اسمائه الحسنى عز وجل الکافی. قال اللہ تعالی الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد. شاباش. اس کو ذرا دوبارہ پڑھیں. الیس اللہ بکاف عبدہ کے بعد جو لفظ ہے ویخوفونک. شاباش، بالکل. پچھلی دفعہ شاید مجھے خواہ کی آواز اتنی پرومیننٹ محسوس نہیں ہوئی، لیکن ماشاءاللہ آپ نے اس کو بالکل درست ادا کیا. بارک اللہ فیک. آمنہ وقاص آپ پڑھیں آگے. وقال اللہ تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. البقرہ 137. الحمدللہ، بہت اچھا پڑھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کتنی پیاری بات ہے. اللہ ہی کافی ہے ہمیں، سب لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے ہمیں. جزاک اللہ خیر. اسکا حمدان آگے آپ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی هو الکافی عباده جميع ما يحتاجون إليه الذي يكفي عباده المهم ويدفع عنهم الملم المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ماشاءاللہ، احسنتی. اچھا، اس میں ایک لفظ دیکھیں، المطلع علی کل شیء. اس کو دیکھ لیجیے. اور لا یخفی علیہ مثقال ذرۃ. ٹھیک ہے، مثقال لفظ ہوگا، مثقال نہیں ہوگا. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بشرا اعظمی آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَافِي كِفَایَةَ خَاصَّةً مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. احسنتی، ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک. اچھا، ایک لفظ دیکھ لیجیے، کفایتاً خاصتاً من آمن. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سرور سلطانہ آگے پڑھیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَافِي عباده لأنه هو رازقهم وحافظهم ومصلحهم الذي يكتفي بمؤونته عن غيره ويستغني به عمن سواه فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون إليه. یہی بھی امن سوا. اس میں دیکھیں پہلی لائن میں دیکھیں وہ سبحان الکافی عبادہ. پہلے آپ نے ٹھیک پڑھا تھا، پھر عبادہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ عبادہ ہے. پھر اسی طرح سیکنڈ لائن کے سٹارٹ میں دیکھیں بِمَعُونَتِهِ، اس لفظ کو بھی دیکھیں. اور باقی وَيَسْتَغْنِي بھی امن سوا. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھی کوشش ہے. بارک اللہ فیک. حمیدہ طارق، یہاں سے آپ پڑھیں بھی امن سوا ہو سے آگے.
جی باجی. فهو الكافي عباده كل ما يحتاجون إليه فيجب ألا تكون العبادة إلا له ولا الرغبة إلا إليه ولا الرجاء إلا له ولا الخوف إلا منه ولا المحبة إلا له. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. بس اتنا ہی پڑھنا ہے. طاہرہ یاسمین آپ. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن مسيئتك وبفضلك عمن سواك. اللہم اکفنا بحلالک. ٹھیک ہے. اور عن معصیتک دوبارہ سے پڑھیں اس کو. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. حدیقہ کتری اگلی دعا پڑھیں. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر توارك الليل والنهار. آمین. وكيد الفجار وشر توارك الليل والنهار. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. باقی ٹھیک ہمارے لیے ڈر سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. چلیں جی خالدہ آپ پڑھیے ذل جلال والاکرام شروع کریں چیپٹر. ذو الجلال والاکرام ومن اسمائه الحسنى عز وجل ذو الجلال والاکرام. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. وقال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والاکرام. جزاک اللہ خیر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بتائیے ذو الجلال والاکرام جی معنی کیا ہے اس کا؟ ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال والاکرام کا معنی یہی ہے کہ عزت والا اور بزرگی والا، اکرام والا. پہلے بزرگی بزرگی والا اور عزت اکرام والا. جی بزرگی اور عزت والا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. رخسانہ یاسمین آپ پڑھیں آگے. جی السلام علیکم. اللہ تبارک تعالی ذو الجلال والاکرام المستحق لأن يهاب لعظمته وسلطانه ويصنع عليه بما يليق بفعل شأنه. ٹھیک ہے. اس میں دو بفعل شأنه. اسی لفظ کو دیکھیں. پہلے اس لفظ کو دیکھیں. یہاب لعظمته عظمته جی وسلطانه. صرف سنیے. پتہ نہیں کہ آواز ہے نا تھوڑی سی کٹی کٹی سی ہے، یا تو ادھر سے بھی جا رہی ہے ادھر سے بھی. مجھے آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. بس اب آپ صرف سنیے اور اپنے پاس اعراب چیک کیجیے. ٹھیک ہے. جی لعظمته اس کو لعظمتی کو دیکھیے اور پھر دیکھیے آگے یلیق بعلوی اس کے اعراب کو ٹھیک کیجیے. باقی سب صحیح ہے ماشاءاللہ. ربینہ شاہد آپ پڑھیے. وَهُوَ سُبْحَانُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُجَلَّ وَيُكْرَمُ يُعْظَمُ فَلَا يُجْحَدُ وَلَا يُكْفَرُ وَلَا يُوسَى الَّذِي لَهُ الْإِكْرَامُ كُلُّهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ الَّذِي لَا جَلَالَ وَلَا كَمَالَ إِلَّا وَهُوَ لَهُ ولا اکرامت ولا اکرام ولا مکرماتی الا وہی صادرۃ منہ سبحانہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا پڑھا ہے. اس میں بس ایک لفظ دیکھیے وَيُكْرَمَ اس لفظ کو دیکھیے اور یجحد. ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اور آخری لائن میں دیکھیے الا وہی صادرۃ منہ. بارک اللہ فیک. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. شہناز محمد آگے پڑھیں. جی. فهو سبحانه ذو الجلال والعظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان
المكرم لأوليائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. آگے پڑھوں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا شناز، بس اتنا ہی، بارک اللہ فی علمک، حسنتی. سدرا آپ پڑھیں گے. وإكرام الله لعبد يكون معجلا في الدنيا ومعجلا في الآخرة ويكون أموما في الخليقة وخصوصا للأوليائه المتقين كما قال سبحانه. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر سدرا، بس اتنا ہی، باقی اور ساتھی کو کسی کو موقع دیتے ہیں. وإکرام اللہ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں، وإکرام اللہ، اور آگے وَيَكُونُ عُمُومًا فِي الْخَلِيقَةِ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. سہرش آپ اس کی سورۃ الاسراء کی آیت 70 پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. الاسراء. ٹھیک ہے، دیکھیں جب ویسے روانی میں بھی پڑھیں نا، تلاوت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، جیسے ابھی آپ پڑھیے، تبھی اعراب نہ ڈراپ کریں. مثلا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کم سے کم تھوڑا سا تو اس مد کو کریں نا، ورنہ مد بالکل ڈراپ ہو جائے گی. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. فرزانہ آگے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد اکرم اللہ جمیع بنی آدم بوجوہ الاکرام. آگے پڑھیں مجھے ایک لائن پڑھ لیں. فکرمہم بالعلم والعقل والسمع والبصر وارسال الرسل وانزال الکتب. شاباش، ٹھیک ہے فرزانہ، ماشاءاللہ بہت اچھا. فرت آپ پڑھیے اس سے آگے. فرد مسعود. وجعل منہم اولیاء. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وجعل منہم اولیاء والاختیار وانعم علیہم بالنعم الظاہرۃ والباطنہ وحملہم فی البر والبحر بما سخر لہم ورزقہم من الطیبات. ٹھیک ہے فرد، بس اتنا ہی ماشاءاللہ، بس اتنا ہی فرد. اس میں بس ایک لفظ دیکھیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْأَوْلِيَاءَ وَالْأَتْقِيَاءَ. ٹھیک ہے، وَالْأَتْقِيَاءَ، اس کو دیکھیے. ہاں اسی طرح وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ بِالنِّعَمِ، اس کو بھی دیکھیے. باقی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے. اچھا جناب صفیہ آپ یہاں سے پڑھیں. وَحَمَلَهُمْ فِي الْبَرِّ، تھرڈ لائن جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَحَمَّلَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا سَخَّرَ لَهُمْ وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَالنِّعَمِ السَّابِغَاتِ وَفَضَّلَهُمْ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنَ الْمَنَاقِبِ الَّتِي لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ وَهَذَا مِنْ كَرَمِهِ علیہم و احسانہ الیہم فی الدنیا و فی الآخرہ. ماشاءاللہ صفیہ بڑی اچھی کوشش ہے. بس اس میں دیکھیں وہ حملہم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. اور اسی طرح وہذا من کرمہ نہیں ہوگا، وہذا من کرمہ. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. حدیقہ آگے پڑھیے. فَإِيَّ إِكْرَامٍ فَوْقَ هَذَا وَأَيَّ عِنَايَةَ بِالْإِنسَانِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. شاباش. ذرا سا جہاں سے آپ نے آغاز کیا اس لفظ کو دوبارہ پڑھی. فَإِيَّ إِكْرَامٍ فَوْقَ هَذَا. فَأَيَّ اکرام، ٹھیک ہے، فَأَيَّ
جس طرح فَأَيَّ آ گیا تھا نا، یہاں فَأَيَّ ہے، دونوں سیم ہی ورڈ ہیں، صرف فا اور وا کا فرق ہے، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اور جو اگر کچھ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں، ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے عربک کا، میں چاہتی ہوں اور نئے ساتھی مزید بھی کوئی اگر پڑھنا چاہیں تو حصہ لیں۔ شافیہ آپ پڑھیں آگے۔ أفيليق بمن هذه عظمته وهذا جلاله وهذا ملكه وهذا إكرامه أن يكفر به ويعصى أمره ويجهد فضله ويعبد غيره. ٹھیک ہے، شاباش۔ صنم آپ پڑھیں۔ أفلا يكون الناس بشكر من أولي النعم ودفع النعم وتعظيم من له الكبرياء في السماوات والأرض. ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا، حسنتی۔ ریشما کاشف آپ پڑھیں۔ ألا ما أجهل الإنسان الذي يشتغل بالنعم عن عبادته المنعم بل ربما استعان بها على معصيته ربه وربما حارب بها دينه وأولياءه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ٹھیک ہے، شاباش، یہ بالکل بہت اچھا پڑھا ہے۔ بس اس میں جو یہ لفظ ہے نا ربما، اس کو ربما، ٹھیک ہے، وہ ربما حاربہ، دونوں جگہ ایسے ہی آئے گا، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ سمیرہ سلطانہ آپ پڑھیں۔ وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الدعاء بهذين الاسمين وكأن إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال. ٹھیک ہے، بس یہی تک، بس یہی تک۔ اس میں دیکھیے وَكَانَ إِذَا انصَرَفَ، اس لفظ کو دیکھیے، اور دوسرا استغفر، ٹھیک ہے، استغفر، باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑا ہے۔ چلیے جناب، ہماری آخری یہ جو دعا ہے یہ شناز آپ پڑھ لیں، شناز محمد مانگے یہ دعا۔ جی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔ آمین، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیکن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش، اتنے اچھے طریقے سے آپ نے بہت آلموسٹ صحیح اعراب لگائے، صحیح پڑھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کی محنت اور کوشش کو قبول فرمائے اور اپنے راستے میں لکھ لے۔ اب ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف، دیکھتے ہیں آج کے لیسن میں ہمارے لیے کیا اسماک ہیں۔ پہلا جو ہے نا، اب جو آپ کے ساتھی حصہ لینا چاہیں وہ بھی اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں تاکہ میں ان سے پوچھتی جاؤں۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت 137 ہے، اس کے بعد سے ہم شروع کرتے ہیں، جہاں یہ آ رہا ہے نا اللہ تبارک و تعالی هو الکافی عبادہ جمیع ما یحتاجون الیہ۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ بشرا اعظمی آپ کریں گی؟ جی، اللہ تبارک و تعالی ہوول کافی، وہی کافی ہے، عبادہ اپنے بندے کو، جمیع سب کو، ما یحتاجون الیہ جس کے وہ محتاج ہیں۔ ہاں، جمیع کا ترجمہ کریں نا، جمیع سب، ہر اس چیز میں، یعنی سب کی سب چیزوں میں جس کے وہ محتاج ہیں۔ ذرا اس ترجمے کو غور کریں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اب ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کافی ہے اپنے بندے کو ہر اس چیز میں جس کا وہ محتاج ہے، یعنی جس کے بندے محتاج ہیں۔ تو سوچیں آج کے دن، کل یا پوری زندگی میں ہم کس کس چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ذرا غور کریں، سوچیں، ذرا آنکھ بند کریں، سوچیں میں کہاں کہاں اللہ کی محتاج ہوں، چند سیکنڈ کے لیے خاموشی سے۔ چیٹ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میں دیکھتی ہوں آپ چیٹ میں کیا، اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں گے، ہم کہاں کہاں محتاج ہیں ہر کام میں، ٹھیک ہے جی، سانس لینے میں، ہاں یہ تو ہے ہر چیز کے لیے، چیزیں ذرا لکھیے نا کون سی،
سانس کے علاوہ، سانس ہو گیا، اس کے علاوہ بھی کسی چیز میں محتاجی ہے یا صرف سانس ہی ہے بس؟ کھانے پینے میں، کھانے پینے کے بعد اس کی ایکسکریشن میں محتاج ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کو آپ دیکھیں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے یا ڈائریا ہو جاتا ہے، دونوں ایکسٹریم چیزیں ہیں نا، تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، کھایا پیا مشکل ہو جاتا ہے سب کچھ۔ نیند میں بالکل، بعض لوگ ہیں انسومینیا ہوتا ہے، انہیں نیند ہی نہیں آتی ہے، یا بعض لوگ ہیں انہیں نیند ہی بہت آتی ہے، کام ہی نہیں کر پاتے، ہر وقت نیند۔ تو یہ بھی اعتدال اللہ ہی نصیب کرتا ہے نا، چلنے پھرنے میں، ہاتھ ہلانے میں، عقل میں۔ یا آپ لوگ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، اپنے گھر کے کام میں، بالکل علم حاصل کرنے میں، صحت میں محتاج ہیں، بچوں کی تربیت میں، سوچنے میں، سبحان اللہ، سوچ ہی ایک طرف فوکس نہیں ہو پاتی کبھی کبھی، بولنے میں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ہر چیز میں اللہ کی محتاج ہوں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آتے ہیں، آگے دیکھیں کہ اس کے ٹھیک ہے، یہاں تک اب بات مکمل ہوگی، اب نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ اسی میں آگے آ رہا ہے، اسی لائن میں، الذی یکفی عبادہ المہم ویدفع عنہم الملم۔ اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ چلیں دیکھتے ہیں، ہینڈ ریز ہیں آپ لوگوں کے، میں انہی میں سے آپ میں سے کسی سے پوچھتی ہوں۔ طاہر آپ کیجئے۔ نہیں طاہرہ، آپ نے شاید ہینڈ فری لگائے ہوئے تو آواز نہیں صحیح آ رہی۔ جی طاہرہ یاسمین۔ الذی یکفی عبادہ المہم، مہم، وہ ذات جو کافی ہے بندوں کے اہم کاموں میں، وَيَدْفَعُ عَنْهُمُ الْمُلِمُّ، اور دور کرتا ہے ان سے جو ان پر پڑ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ صحیح ہے۔ اب ایک اور کام کرتے ہیں، ذرا سوچئے، خاموشی سے سوچئے اپنی جگہ، اپنا کوئی بہت اہم کام یاد کریں، یا کوئی ایسی مصیبت یاد کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے کفایت کر دی ہو۔ چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ بہت اہم کام یا بہت بڑی مصیبت جو اللہ نے دور کر دی ہو یا وہ کام پورا کر دیا ہو۔ دیکھیں چلے ٹھیک ہے، الحمدللہ سوچ لیا۔ کوئی شیئر کرنا چاہے گا آپ میں سے؟ کسی کو کوئی سوچ آئی ہو اس وقت، کوئی ایسی چیز جس میں اللہ نے کافی ہو گیا ہو، تو اپنا مائک کھولیں، فرمائیں۔ جی عالیہ اکبر۔ جی فرمائیے عالیہ۔ ایک بار جیسے ہم آپس میں کمیٹی ڈالتے ہیں، ایک بار میں نے کسی ایک نئے پارٹیسپینٹ تھے، ان کو ایڈ کیا، تو اتفاق سے ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید ابھی ایک رہتی ہے، ایک لاسٹ، تو اس میں انہوں نے انسسٹ بہت کیا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں اور یہ لاسٹ رہتی ہے، اور مطلب مجھے ٹریول کر کے اپنی مدر کے یہاں جانا تھا کیونکہ وہ ان کی نیبر تھیں، اور میں سارے راستے ایک ہی دعا کرتی آئی تھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور اس وقت الحمدللہ پھر کسی اور نے ان کو یاد کرایا اور وہ مسئلہ حل ہوا، اور وہ جو ایک 20 منٹس کی رائڈ تھی، وہ میں کچھ اور میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، میں صرف ٹوٹلی یہی دعا پڑھتی جا رہی تھی، اور الحمدللہ وہاں پہنچ کر وہ مسئلہ ریزالو ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ ہی کافی ہو گیا آپ کو۔ کوئی اور ساتھی کو شیئر کرنا چاہے، کوئی مصیبت ایسی جس میں اللہ نے بہت مدد کی ہو، یا کوئی اہم کام جو اس سے پورا کروا دیا ہو، کافی ہو گیا ہو؟ عائشہ جی باجی جی باجی، ایسے ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ آج سے 3-4 سال پہلے اچانک پینکریاز کا جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہوا، اور اتنی بڑی یہ میرے لیے آزمائش اور پریشانی تھی کہ اس سے 2 مہینے پہلے میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے 2 مہینے بعد میرے اچانک جو ہے وہ ہسبینڈ، خود ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، اسپیشلسٹ نشتر میں، ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ بڑا جو تھا وہ کینسر ڈائگنوز ہوا، اور اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ان کا آپریشن ہوا، تقریباً 12 گھنٹے کا ان کا آپریشن تھا، ان کی چھوٹی آنت کاٹی، پینکریاز کاٹا، اور ان کا جو ہے وہ یہ پتا بھی نکالا، اور اللہ پاک نے معجزانہ طور پہ ان کو الحمدللہ رب العالمین صحت والی زندگی دی۔ اور میں اللہ سے ایک بات کہہ رہی تھی، اللہ آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ چلے گئے،
میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، اللہ مجھے ان کی بہت ضرورت ہے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اللہ میں ان کی زندگی کا سوال کرتی ہوں آپ اللہ سے۔ تعالیٰ رحم کیا، اللہ تعالیٰ آگے بھی آپ کو ہر شر سے، ہر مصیبت اور ہر مشکل سے بچائے، اور اللہ ہی آپ کو کافی ہو جائے۔ الحمدللہ۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ ذرا چیٹ میں لکھیں، آپ سب ذرا ماشاءاللہ چیٹ میں بڑے ایکٹیو رہتے ہیں وہاں، اور سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ یہ بتائیے کہ کفایت کرنا یا کافی ہونا، کفایت کرنا کسے کہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ کفایت کرنا سے کیا مراد ہے؟ جی لکھیے اگر کچھ آپ کو اس کے معنی سمجھ میں آئے ہیں، بات سمجھ میں آئی ہے، کیا ہے کفایت کرنا؟ کیا کوئی آپ میں سے مائک کھول کے بتانا چاہے تو بتائیے۔ جی باجی صدف میں بتانا چاہوں گی۔ آئیے۔ ہاں جی باجی، یہ 2 سال پہلے میرے ہسبینڈ کو کرونا ہو گیا تھا ہمیں، تو یہ ہوا کہ سارے رشتے دار سب دور ہو گئے، کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، تو میں اکیلی، میں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ہاسپٹل لے جاؤں یا کچھ کروں، تو میرے ہاتھ پر ایسے پھول گئے، پھر میں نے اللہ کا نام پڑھا، حسبی اللہ ہو، تو میں اللہ سے کہتی اللہ تعالیٰ بس آپ ہی میرے لیے کافی ہو، آپ میری مدد کرو، میں جانتی ہوں۔ تو مجھے ایسا فیل ہوتا تھا جیسے میں جسے ہی کہتی تھی نا حسبی اللہ ہو، تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ جیسے 2 انگلیاں ہیں اللہ کی، اور میں نے اس کو تھاما ہوا ہے، تو اتنی اسٹرینتھ ملتی تھی مجھ سے، اتنی طاقت کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے مجھے آئیڈیاز آتے تھے، اور پھر راستے ایسے کھل گئے، آپ یقین کریں اتنی آسانی ہو گئی، پتہ نہیں کیسے میں ایمبولینس منگوا لی، میں ہاسپٹل گئی، وہاں آسانیاں ہو گئی، تو میں کہتی تھی ہم کیوں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر ہم اللہ کو تھام لیں تو کتنی آسانیاں ہو جاتے ہیں، اگر سب رشتے دار آ جاتے تو شاید اتنی آسانی نہیں ہوتی جتنی آسانی اللہ نے کر دی میرے لیے وہ اکیلے۔ اسباب بنا دیتا ہے نا، وہ راستے کھول دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں باجی۔ الحمدللہ۔ اچھا چلیں، جیسے میری ساتھی نجمہ جو لکھتی ہیں کہ میرے گھر کچھ لوگ آگے ڈاکو آ گئے، اور انہوں نے، اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ انہوں نے کوئی بھی یعنی کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے گولی بھی چلائی لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بچا لیا، اللہ ہی بچانے والا ہے۔ اور بھی ساتھی کئی چیزیں لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے میرے سوال یہ تھا کہ کفایت کرنا کسے کہتے ہیں؟ کفایت کرنا یہ ہوتا ہے کہ کمی کو پورا کر دینا، حسب مراد کام بن جانا، ٹھیک ہے۔ ذرا کفایت کے معنی دیکھیے گا، ڈکشنری میننگ دیکھیے کفایت کے کیا معنی ہے۔ کفایت کرنا گوگل کر کے دیکھیں، ڈکشنری میں دیکھیں، ذرا چیک کریں تاکہ یہ بھی تو معلوم ہو کہ اللہ کا جو الکافی ہے کفایت کرتا ہے، وہ تو معنی اس کے کیا ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کمی کو پورا کر دینا، حسب مراد کام بن جانا، اور بھی دیکھیے گا معنی تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئے۔ چلیں اب نیکسٹ آتے ہیں۔ یہ جو پیراگراف ہے، وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَافِي عِبَادَهُ لِأَنَّهُ هُوَ رَازِقُهُمْ وَحَافِظُهُمْ وَمُصْلِحُهُمْ الَّذِي يَكْتَفِي بِمَعُونَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ۔ یہ والی جو پورا پیراگراف ہے، میرا سوال غور سے سنیے گا، میں نے یہ نہیں آپ سے، میں یہ نہیں کہوں گی آپ سے کہ آپ پورا مجھے پیراگراف پڑھ دیں، مجھے صرف یہ جواب بتائیے اس کے اندر کہ اللہ ہی اپنے بندوں کو ہر چیز سے کافی ہے جس کے وہ محتاج ہوتے ہیں، تو پھر مصنف کیا کہتے ہیں کہ بندوں پر کیا 5 چیزیں واجب ہیں؟ صرف اتنا حصہ عربک میں مجھے بتائیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بندوں پر یہ 5 چیزیں واجب ہیں۔ ایمان آپ بتائیں گی؟ جی، فیجیب الا تکون العبادت الا لہ والرغبۃ الا الیہ وللرجاء الا لہ وللخوف الا منہ وللمحبۃ الا لہ۔ وَلَلْمَحَبَّةُ إِلَّا لَهُ۔ ترجمہ کر سکتی ہیں؟ جی، واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے مگر صرف اللہ کے لیے، اور رغبت نہ کی جائے مگر اللہ کی طرف، اور امید نہ کی جائے کسی سے مگر صرف اسی کی اللہ کے ہی لیے ہو، اللہ کی ہی طرف ہو امید بھی، اور خوف بھی نہ ہو کسی کا، صرف اللہ کی ہی ذات کا ہو، اور محبت بھی کسی سے نہ ہو ایسی، اور اس طرح کی اللہ کی ذات کے لیے کی جائے، شاباش، صحیح بالکل کی جائے۔ بالکل۔ پس واجب ہے کہ نہ ہو عبادت کسی اور کی مگر صرف اسی کی، اور نہ ہو رغبت مگر اسی کی طرف، اور نہ کوئی امید ہو مگر اسی سے، اور نہ کسی کا خوف ہو مگر اسی کا، اور نہ کوئی محبت ہو مگر اسی کی۔ اتنی پیارے انداز میں بتایا نا انہوں نے، اگر اس کو اس طرح پڑھیں آپ تو کتنی خوبصورت، لہو الیہ منہ لہو، اسی کے لیے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری ساری امیدیں اور ساری رغبت اور ساری عبادت اور ساری محبت اللہ ہی کے لیے ہو. اگر یہ اللہ کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ بندوں کو ہماری طرف موڑ دے گا انشاءاللہ، اور ہمارے لیے اسباب بنا دے گا اور آسانیاں پیدا کر دے گا. اچھا جناب، اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے یہ کہ آگے 2 دعائیں آ رہی ہیں. پہلی دعا ہے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عمن سواک. اور دوسرا ہے، اچھا چلیں یہ جو دعا ہے نا اس کا ترجمہ جو ہے نا یہ آپ میں سے کوئی ساتھی کرے گا؟ خالدہ آپ کریں گی؟ جی. اے اللہ ہمیں کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ حرام کے سوا، اور اپنی اطاعت کے ساتھ اپنی نافرمانی کے بغیر، اور اپنے فضل کے ساتھ ہر اس چیز سے جو تیرے سوا ہے. شاباش، بالکل ٹھیک. دوسری دعا جو ہے وہ ہے کہ اللہم اکفنا شر الاشرار وکید الفجار وشر طوارق اللیل والنہار. ام حبیبہ آپ اس کا ترجمہ کریں گی؟ جی. اے اللہ کافی ہو جا سب شریروں کے شر سے، وکید الفجار اور سب فاجروں کی چالوں سے، وشر طوارق اللیل والنہار اور رات اور دن کی آفات کے شر سے. کتنی پیاری دعائیں، الحمدللہ. مصنف بہت اچھی اچھی دعائیں بھی ہر سبق میں ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں، جو دل سے نکل رہی ہوتی ہیں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی کر کے حالات کے ساتھ ہیں. ہر دفعہ انسان کے حالات ایک ہی جیسے ہیں نا، انسان کی مصیبتیں بھی ویسی ہیں، ماحول بھی ویسا ہے، شر بھی پھیلا ہوا ہے، اور امن بھی اللہ ہی عطا فرماتا ہے. تو اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ دونوں دعائیں جو ہیں نا، اور ذوالجلال والاکرام جو اللہ کا نام ہے، اس کے آخر میں جو دعا آ رہی ہے وہ بھی تیسری دعا ہوگی، اس کو بھی ابھی میں بتا دیتی ہوں. یہ تینوں دعائیں جو ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو روزانہ اس ہفتے مانگنا ہے، حالات کو بھی سوچ کر، اور ویسے بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے ہر طرح سے ہر چیز کے لیے کفایت کے لیے سوچ کے مانگنا ہے. روزانہ یہ دعائیں اس ہفتے مانگنی ہے. پھر کسی اور کو بھی سکھائیں یہ دعائیں. کوشش کریں اپنے گھر میں باہر سب کو کہیں کہ آئیں ہم یہ دعائیں مانگتے ہیں. کھانے کی میز پر، چائے کی میز پہ، چلتے پھرتے بیٹھے کبھی بات کریں تو کہ اچھا ایک بڑی سی دعا میں نے پڑھی ہے، میں آپ کو بھی سکھاتی ہوں، آئے ہم مل کے یہ دعا مانگ لیتے ہیں. دعائیں مانگنے کا سب کو شوق ہوتا ہے، لوگ شوق سے سیکھ بھی لیتے ہیں، ترجمہ بھی ساتھ بتائیں. ٹھیک ہے، چھوٹی سی دعائیں ضرور سنائیں اور سکھائیں کسی اور کو. اور ابھی اس وقت سب اپنی اپنی جگہ پہ خاموشی سے یہ دعا مانگیں، دونوں دعائیں عربک میں مانگیں. آمین. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے. نیکسٹ چیپٹر پہ آتے ہیں، ذوالجلال والاکرام. نیکسٹ جو نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس پر آتے ہیں. اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے، جی پہلی جو اس کی آیت ہے، جو پہلی آیت آ رہی ہے چیپٹر میں، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن کی آیت 26-27 جو ہے. اس سے میرا سوال ہے، یہ بتائیے کہ یہاں پر جو آیت میں بات آ رہی ہے، اس سے انسان کو اپنی کیا حقیقت سمجھ میں آتی ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ جی بتائیے. جی باجی، اس آیت میں یہ ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا چہرہ آپ کے رب کا جو بزرگی والا اور عزت والا ہے. اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ساری عزت، ساری اکرام، ساری یعنی کہ جو بھی عزت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہم جو ہیں وہ یعنی کہ فنا ہونے والے ہیں. تو اصل جو چیز، اصل عزت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یعنی کہ یہ جو عزت کے پیچھے انسان بھاگتا ہے یا عزت کی وجہ سے انسان بہت کچھ کرتا ہے، تو اصل عزت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے پاس ہے، اور وہ جس عزت دیتا ہے. اچھا ذرا چیٹ میں لکھیے اس کو پڑھ کر کہ یہ جو کل من علیہا فان والی جو آیت ہے
اور تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ دونوں آیات پڑھ کے سورۃ الرحمن کی آیت اور سورۃ رحمان کی دونوں آیات پڑھ کر جو ہے ہمارے اندر کیا پیدا ہونا چاہیے، کس چیز سے بچنا چاہیے اور کیا چیز پیدا ہونی چاہیے. 2 لفظ ہیں بس، کس چیز سے بچنا ہے، کیا پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر. اوکے گڈ، عاجزی آنی چاہیے، عاجزی پیدا کرنی ہے. اور گڈ، تکبر سے بچنا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب پک کیے، صحیح بات سمجھی سائد سے. ہمبلنس رکھنی ہے، عاجزی رکھنی ہے. کس بات کا غرور ہے؟ سب کچھ تو اللہ کا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، اوکے گڈ. آگے آتے ہیں. اچھا، یہ جو آگے آ رہا ہے فریز آ رہی ہے، نیکسٹ پہ آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ذو الجلال والاکرام المستحق لأن یہاب لعظمتہ سلطانہ. یہاں سے میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ بتائیے اس میں اور آگے وَهُوَ سُبْحَانَهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، نیکسٹ پیراگراف میں آگے یہاں تک وَلَا يُكْفَرَ وَلَا يُعْصَى، بس یہاں تک. ان دونوں پیراگراف کے اتنے حصے کی میں بات کر رہی ہوں. ان میں مصنف جو ہے وہ 6 باتیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات کا مستحق ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، کس بات کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ. 6 چیزیں بتا رہے ہیں. آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر کے مجھے وہ 6 باتیں بتا سکتا ہے؟ میں بتاؤں رخسانہ؟ جی بتائیے. کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عزت کی جائے اور اس کی تعظیم کی جائے. سوری، پہلی والی بتائی تھی. اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، ہیبت کھائی جائے کہ اللہ کی ذات اتنی شاندار ہے، اتنا ٹھیک ہے، عظمت والا. ایکسپلین نہ کریں، ہیبت کھائے، اس کی سلطنت سے ہیبت کھائی جائے. اور یہ جو ہے نا کہ اللہ کی کسی بات کا انکار ہرگز نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی نافرمانی کی جائے. یعنی اتنا ڈرا جائے کہ واقعی اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. آپ نے 2-3 باتیں اور بتا دی، لیکن بیچ کی باتیں مس کر دی نا. آرڈر وائز اگر چلے تو چلے. رخسانہ آپ نے گڈ پہلی بتا دی کہ اس کی سلطنت عظمت سے ہیبت کھائی جائے. اور کون بتائے گا؟ دوسری بتاؤں؟ میں بتاؤں؟ طاہرہ آپ بتائیے. دوسری آپ بتائیں طاہرہ. اچھا، کون کہہ رہا تھا کہ میں بتاؤں؟ ام حبیبہ. جی ام حبیبہ بتائیے. جی، ثنا بیان کی جائے جو بلند شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مستحق. طاہرہ یاسمین. چلیے طاہرہ تیسرا آپ بتائیں. اس کی بزرگی بیان کی جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے اور اس کا انکار نہیں کیا جائے، اس کی نافرمانی نہیں کی جائے اور اس کا انکار نہیں کیا، کفر نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے طاہرہ، اب آپ 6 کی چیزیں بتائیے ساری کی ساری گھٹی. جی، سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی جس بادشاہت کا جس کا وہ مستحق ہے اس سے ہیبت کھائی جائے، اس کی ثنا بیان کی جائے اور اس کی بزرگی بیان کی جائے، اس کو عزت دی جائے جس کا وہ مستحق ہے، اور انکار نہ کیا جائے اس کا، اور کفر نہ کیا جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. شاباش، ماشاء اللہ، آپ سب نے بالکل درست جواب دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس کا نام بلند کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں، اس کی شان بیان کریں اور اسی سے ڈریں. بالکل صحیح ہے. اچھا جناب، چلیں اسی میں آگے ہم دیکھتے ہیں. اسی پیراگراف میں آگے جو آ رہا ہے نا، ولا کرامت ولا اکرام ولا مکرمت الا وہی صادرۃ منہ سبحانہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمہ کون کرے گا؟ پھر مجھے مطلب بھی کون سمجھائے گا اس کا؟ ایمان آپ، فرد مسعود، چلے آپ بتائیں. فرد مسعود. وہی اس کا مستحق ہے اور نہیں کوئی کرامت عزت مگر وہ صادر ہونے والے ہیں اسی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کی ساری عزت جلال اور جو چیزوں کے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی جو ہے بندہ اور کوئی انسان یا کوئی زمین پہ رہنے والا جو ہے نا اس کا اس چیز کا مستحق نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ.
ہاں لیکن یہاں اتنی ہی بات نہیں ہو رہی, یہاں اس سے علاوہ بھی آگے ہے. کون بتائے گا مجھے؟ عزت اور کرامت. طاہرہ یاسمین. طاہرہ آپ بتا چکی ہیں, کوئی اور ساتھی بتائے؟ باجی میں بتاؤں؟ تسنیم جی تسنیم بتائیے. یہ مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوق کو جو عزت اکرام جاہ و جلال ملا وہ ایک طرف, اور اللہ کی عزت اور عظمت اور جاہ و جلال ایک طرف ہے. یعنی اللہ کی بزرگی عزت اکرام اتنی یہاں زیادہ بات نہیں ہے. دیکھیں آپ اس کو دیکھیں غور کریں نا, ترجمے پہ غور کریں. ترجمہ میں بتاؤں ایمان؟ تسلیم آپ ترجمہ مجھے بتائیں اس کا کیا ہے. یہ نا کہ یہاں سے بتاؤں اللہ ذی لا اکرم ہے نا, جس کا اکرام ہے سارے کا سارا, اور ساری مخلوق میں وہ جو نہیں ہے, اور کوئی جاؤ جلال ہے اور نہ کمال ہے. یہاں بتائیں نا, ولا کرامت ولا اکرام ولا مکرمت الا وہی صادرۃ منہ سبحانہ. اس لفظ پہ غور کریں نا ذرا. یعنی مگر وہ جو ہونے والے ہیں نا اسی سے, یعنی وہ جو کام ہے نا, یعنی جو اس کی بڑائی اور جو کچھ وہ اس کے کام ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا نا. اللہ تعالیٰ ہی سوچ سے عزت دینے کا. جس نے بات کرنی ہے نا وہ اپنا اللہ نام, تعالیٰ ہی سوچ سے عزت دینے کا. ایسے نہیں, نام بتائیں آپ. کیا کون اللہ تعالیٰ ہی سوچ. میں سنم بات کر رہی ہوں. سنم اپنا اللہ نام تعالیٰ جب آپ کو کہوں گی پھر کریں, کیونکہ پھر دوسرے ساتھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہی سوچ سے. سنم آپ رکیں ذرا پلیز, ابھی مجھے لیٹ می آسک سم ون ایلس, کیونکہ آپ 2 دفعہ بات کر چکی ہیں ماشاءاللہ. ایمان دانش آپ بتائیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی میم, اللہ ہی سورس ہے عزت اور کرامت ہر چیز کا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اللہ کی ہی طرف سے ہے جو بھی عزت ہے اور کرامت ہے, وہ اس کی بیسک جو سورس ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی, وہ اللہ کی ہی ذات ہے. عزت اور کرامت کی سورس اللہ ہے. جی کس کی عزت اور کرم کی سورس اللہ ہے؟ جتنی بھی میم کرامت اور عزت جو بھی اس دنیا میں ہے نا, وہ سب سورس اللہ ہی کی کس کو ذات ہے. ملی ہوئی ہے؟ کس کو ملی ہوئی ہے بتائیے؟ لوگوں کو بھی ملی ہوئی ہے اس دنیا میں. بالکل, اس بات بالکل ٹھیک. اب آپ اس بات پہ آئے. دیکھیں جب تک آپ اس بات کو گریس نہیں کر رہے نا, آپ اس کی خوبصورتی کو نہیں سمجھ پا رہے. بالکل صحیح انہوں نے کہا, ہر ایک کو جو عزت ملی ہے, یا اللہ کی عزت کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ بہت عزت اور بڑائی والے, وہ تو پیچھے ساری بات ہو چکی. اس جملے میں بات ہو رہی ہے تمہیں جو عزت ملی ہوئی ہے, جس مخلوق کو, جس شخص کو جو عزت اور نعمت اور کرم ملا ہوا ہے نا, تمہارا کمال نہیں ہے, اس کی سورس اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اس سے ہماری ذہن, اگر ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو چلیں اب میں آگے آتی ہوں, یہ بات سمجھنے کیوں ضروری ہے. اب حدیقہ آپ مجھے بتائیں, اگر ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے طرز عمل میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ ہمارے مطلب اللہ کی طرف سے, مطلب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, ساری عزت اللہ ہی دینے والے ہیں, انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کے رویے اور شخصیت میں کیا تبدیلی آتی ہے بتائیے؟ کوئی بھی بتائے آپ میں سے. یہ سمجھنے کا فائدہ کیا ہے نا, جب چیزیں کیوں پڑھ رہے ہیں. باجی صوفیہ عالیہ بتائیے. جی, اس میں پھر انسان کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے, بڑائی اور تکبر پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا قرب اور محبت اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. وہ بندوں کی بھی عزت کرتا ہے, پھر دوسرے لوگوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بالکل, اور شاباش, گڈ. کوئی اور کو شیئر کرنا چاہے اس کے علاوہ؟ میں بتاؤں؟ وردہ بتائیے. جی, اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کبھی بھی کہ وہ ہمیں عزت دیں, یا وہ ہم ان کی چاپلوسی کریں تو ہی ہمیں عزت ملے. ہم اس چیز سے بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن نہیں لگاتے. اور کبھی بھی آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں نا کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی امبیرسنگ چیز ہے, تو وہاں پر بھی ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. ہمیں صرف اپنے آپ کو صحیح دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہیے. جو بھی مسئلہ ہو, جتنی بھی امبیرسنگ بات ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اس طرح نکالتے ہیں. I've had experience with it, اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کس طرح اس سچویشن سے نکالتے ہیں. جی جی, This is so important to understand کہ ہر چیز کی سورس اللہ کے ہاتھ میں ہے. یعنی صرف اللہ خود بزرگی اور عظمت والا نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے, بہت اہم بات ہے. انسانوں میں جو شخص بہت عزت والا
اور اکرام والا اور کرم والا اپنی طرف سے ہوتا ہے, بڑی ہائی پوزیشن میں ہوتا ہے, بعض اوقات وہ دوسروں کو نہیں نوازتا, وہ ساری عزت خیر اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا ہے. لیکن اللہ خود عزت والا بھی اور بندوں کو بھی عزت دیتا ہے. ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اس سے کہ ساری یہ نعمتیں اپنے پاس ہی نہ رکھیں, لوگوں کو بھی دیں ہم, اور لوگوں پر, اور اپنے یہ سوچیں کہ مجھے کچھ ملا ہوا ہے نا, تو یہ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے, چلا جائے گا میرے سے اگر میں اس سے شیئر نہیں کروں گا یا اگر میں عاجزی نہیں اختیار کروں گا. الحمدللہ بہت اچھی بات سمجھ میں آ گئی. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں اگلا جو پیراگراف ہے, اس کا ترجمہ میں چاہتی ہوں آپ میں سے کوئی کرے, جو لوگ جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں اور جو اور بھی لوگ کوئی شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ جو ہے نا, وہ سبحانہ ذو الجلال والعظمت والکبریاء وذو الرحمت والجود والاحسان, اس کا ترجمہ آپ میں سے سدرا عرفان آپ کریں گی؟ جی. فہو سبحانہ, اور بس وہی اللہ سبحانہ و تعالی ذو الجلال والا ہے, والعظمتی اور عظمت والا ہے, والکبریاء اور بڑائی والا ہے, وذو رحمتی اور رحمت والا ہے, والجودی صحابت, والاحسانی اور احسان, المکرمہ اور اکرام والا, للاولیاء اولیاء کو. ترجمہ نہ کریں آپ سدرا, پورا پڑھ دیں بس, کیونکہ پھر بات نا وہ دل میں نہیں بیٹھتی, لفظی ترجمہ نہ کریں. کیا ہے پورا آپ کے پاس لکھا ہوگا نا, پڑھیے. میں کروں جی. اللہ سبحانہ و تعالی عزت و جلال, عظمت, اللہ کی بڑائی, رحمت, صحابت, احسان اور اکرام ان اولیاء کے لیے ہے جو اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں اور اس کی عظمت اور اس سے محبت کرتے ہیں. شاباش. اللہ پاک ہے, جلال والا ہے, عظمت والا ہے, بڑائی والا ہے, رحمت والا ہے, سخی ہے, احسان کرنے والا ہے, اپنے دوستوں کو عزت دینے والا ہے, وہ جو اس کی شان بیان کرتے ہیں, اس کی عظمت بیان کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم, دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے کر دے, کہ اللہ تعالیٰ ہم نام اس کا بلند کریں تاکہ وہ ہمیں عزت عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. چلیں جی آگے آتے ہیں, نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو یہ ایک ہوم ورک آپ کا اور ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت 243 آ رہی ہے نا آگے, سورۃ البقرہ آیت 243, ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اس کا ترجمہ کوئی کرے آپ میں سے؟ سنم آپ کریں گی؟ سورۃ البقرہ آیت 243 کا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا, البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر, لیکن اکثر لوگ نہیں شکر گزار ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں اس پر ہوم ورک کیا ہے. اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے, اور پلیز یہ مائک کو آف کر دیں کیونکہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے. اس آیت کو سب پڑھیے اور اپنے اوپر اللہ کی انعام اور فضل سوچیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بہت فضل اور انعام کرنے والا ہے بندوں پر, لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے. تو میں نے ان میں سے نہیں ہونا, میں نے شکر ادا کرنا ہے نا, ہم نے ہر ایک نے سوچنا ہے. تو اپنے اوپر اللہ کے انعام اور فضل سوچیں, اس ہفتے یہ کام کریں, اور ایک دن بیٹھیں سوچیں اور پھر اس کا شکر ادا کریں, کیا کیا فضل کیے, کیا کیا انعام کیے, تاکہ ہم ان میں سے نہ رہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں آگے آتے ہیں. یہ جو اگلا ایک اور فریز ہے نا, اس پر بات کرتے ہیں. افلا یقوم الناس بشکر من اولی النعم, یہ والی جو لائن ہے یہ میں پڑھ رہی ہوں, یہ 2 لائنیں ہیں. کوئی ترجمہ کرے گا آپ میں سے اس کا؟ حبیبہ. چلے حبیبہ آپ کیجئے. من اول نعم, جس سے نعمتیں عطا کی, ودفل نقم, اور دور کیا اس نے تکلیفوں کو, وتعظیم من اللہ الکبریاء, اور تعظیم کی. اچھا اب یہ بند ہوگا پھر گیس چلا جائے گا, پوچھو کیا بولوں, جس نے اس کو میں ابھی بات تھوڑا سا دوبارہ دیکھنا پڑے گا اس کو. طاہرہ آپ کریں اس کا ترجمہ. طاہرہ یاسمین آپ ترجمہ کرنا چاہ رہی تھی, کریں. افلا یقوم الناس, افلا یقوم الناس بشکر من اول النعم. عربک نہیں پڑھ, ترجمہ کریں. اچھا جی. کیا پھر نہیں کھڑے ہوں گے لوگ شکر کرنے جس نے نعمتیں عطا کی,
व दफ़अ नकम, और दूर किया तंगी को, और ताज़ीम की और ताज़ीम है जिसकी बड़ाई की आसमानों में और ज़मीन में। ठीक है, तर्जुमा इसका देखें। वो सवाल कर रहे हैं मुसन्निफ, और इस सवाल को हमने सोचना है, क्या फिर नहीं कायम होंगे लोग शुक्र करने पर उसका जिसने उनको नेमतें दी, और वो दूर करने वाला है नाराजगी को, उसकी ताजीम जिसकी किबरियाई है आसमानों और जमीन में। तो ये सवाल है ना हमने, तुम लोग शुक्र नहीं अदा करोगे जिसने उनकी नेमतें दी, इसीलिए हम ये होमवर्क करें कि हम शुक्र अदा करेंगे। बिल्कुल। अच्छा जनाब, चलें जी आगे हम देखते हैं कि ये जो आयत नंबर सूरत इब्राहिम की आयत 34 है, इसके अंदर लाज़लूमुन कफ़ार कहा गया, बंदों को किस वजह से कहा गया? कौन बताएगा? नूर आप बताएंगी? मैं बताऊं? जी नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं करता, कि यानी पहले बताया गया है कि तुम नेमत को शुमार भी नहीं कर सकते, और उसके बाद कनेक्टेड नहीं है ये बिल्कुल उसके ऊपर की बात से कनेक्टेड है तो नेमतों के हवाले से, लेकिन क्या बात है, नेमतों से करता क्या है? नेमतों में मशगूल हो जाता है लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता। अच्छा, और जी बताइए। इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है। मैं देखिए, मैं से मुझे नहीं समझ में आता, बहुत सारे लोग माइक खोल के मैं कहती हूँ मुझे समझ नहीं आता कौन मैं रुखसाना बताऊं? जी रुखसाना बताइए। ये देखिए, ये इंसान को नेमतें मिलती है ना, तो वो उन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल करता है। यानी कि बात तो औलाद को गलत में लगाता है, माल गलत उसमें लगा देता है। ये जी बाजी रुबीना शायद बताऊं, कुफार नेमतों को दीन के और अल्लाह के दोस्तों की मुखालफत में इस्तेमाल करता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ इसीलिए इंसान को लज़लूमुन कफ़ार कहा गया कि बजाय उसको अल्लाह की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करने के उल्टा उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल होने से बचाए। इसके बाद आखिर में देखें दुआ आ रही है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़िल जलाली वल इकराम। नमाज के बाद ये दुआ हम मांगते होंगे। अब हर नमाज के बाद जब मांगे तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जब नमाज के बाद ये दुआ मांगनी है तो शऊरी तौर पर हर नेमत के बारे में सोच के, और इज्जत ये है ना कि अल्लाह तू सलाम है, तेरी तरफ से सलाम है, बाबरकत है, ए जलाल और इज्जत वाले रब, तो या अल्लाह तू ही सलामती वाला है, तू ही नेमतें देने वाला है, तूने ही मुझे अता करनी है। तो इसको वसीला बना के भी दुआ मांग सकते हैं ना, इस दुआ को बाकी दुआओं से पहले इंशाल्लाह मांग कर। तो नमाज में इसको जब मांगे तो खुसूसी तौर पर नेमतों की दुआ मांगे, इज्जत की दुआ मांगे। कोई बात आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो अपना नाम ले कहिए, भी 2 मिनट है हमारे। ईमान कोई बात करना चाहते? जी ईमान कहिए। जी, मैं एक चीज शेयर कर रही थी, इसमें उन्होंने लेसन में सुन रही थी ना, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि जो हम लोग को औरतों को खास तौर पे होता है एक एज का, कि हम लोग छोटे लगे और हमारे चेहरे पे बुढ़ापा ना आए। तो उन्होंने शेयर किया जैसे कि जो दीन वाले होते हैं ना, उनकी एक ऐसे लगता है जैसे एज रुक गई है। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जाती हूँ अलहुदा क्लास वगैरह लेने के लिए, हमारी जो टीचर हमें तफसीर पढ़ाती हैं, जब उन्होंने हमें बताया ना कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की हुई है, तो हम सब एकदम से हैरान हो गए। उन्होंने कहा आप इतनी बड़ी है? उन्होंने कहा तो मैं क्या आपको छोटी लगती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, आप तो हमें नहीं लग रही थी कि इतनी बड़ी है। तो अल्लाह ताला हम जितनी सबको टीचर की वजह से खूबसूरती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और साथी कोई कुछ कहना चाहेगा? अभी 1 मिनट है, कोई कुछ कहना चाहे तो। जी मैं बुशरा यास्मीन जी खालसा मैं बोलूं? बुशरा पहले आपके लिए जी बाजी, इसमें जो सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी थी अभी जो हमने शेयर की ना, कि इंसान जो है ना अल्लाह ताला की नेमतों को पा के ना अल्लाह को भूल जाता है। क्योंकि हम दुनिया में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, हम मजीद आगे बढ़ने के चक्कर में कि मजीद हमारे पास दौलत बढ़ती जाए, उस चक्कर में हम अल्लाह को भूल जाते हैं। जिसकी ज्यादा मिसालें हमें खवातीन मिलती हैं। जिस तरह बच्चे हमारे होती है तो हमारे पास ये पहला बहाना होता है जी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखा जा सकता, इसलिए हम अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते। खास तौर पर खवातीन में ये मसाइल इस किस्म के आते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हमें। अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी, अगर हम अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेंगे तो हमारे ऊपर कितने मसाइल आ सकते हैं।
اور جب وہ خواتین کے پاس خاص طور پہ مال زیادہ آتا ہے تو آپ وہ پھر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے لگ اپنے اوپر زیادہ لگانے لگ جاتی ہیں اور اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ چیزیں بہت اچھا لگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے. انشاءاللہ. بس لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں, خالدہ آپ کو فرمائیں. جی, چہرے کی تازگی کے لحاظ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف کا مفہوم یاد آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بات میری حدیث کو آگے پہنچائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. بہت پیاری دعا ہے. بالکل, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, جو میری بات جیسے سنے اسی طرح آگے پہنچائے. جناب, میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ صحت, عافیت, امن اور سلامتی کے ساتھ رکھے, آپ کے چہروں کو تر و تازہ رکھے, آپ کے جسم کو قوت والا بنائے, آپ سے اپنے دین کا بہترین کام لے, آپ کو دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں نصیب فرمائے, آپ کو ہر مشکل پریشانی شر سے بچائے, اور اللہ ہی آپ کو کافی ہو جائے. بندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے, آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.